اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے تو صرف 6 ہی سبق ہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، میں حکیم عمران ہاشمی آپ سے مخاطب ہوں۔ استاد محترم سید رحمت علی شاہ صاحب آج پہلا لیکچر دیں گے، جس میں بتائیں گے کہ صحت کی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا الہی تیرے کرم کا در فیض عام ہے، یا الہی تیرے کرم کا در فیض عام ہے، بندہ نیاز مند ہے کہ تو بے نیاز ہے۔ بیچارگی کے وقت میں تو ہی تیرا ساز ہے، بندے کو یہ ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ قد کاٹ بن کر بناوٹ، قد کاٹ بن کر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سوہنے کے سجاوٹ۔ اسے ماں نے ایسا سوہنا نے جنیا، میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ مزمل مدثر نفاست کا صحرا، واہ سبحان اللہ میرے محمد کا چہرہ۔ مصور نے پس انتہا کر سکی، مصور نے پس انتہا کر سکی، ایسی ریج نال تصویر کٹی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق من بعد کل حین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء طب، حکماء کرام اور طب کے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، تلاش کر رہا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، لیکن بے بس ہوں۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آج آپ جیسے حکماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر مجھے بات کرنے کا جو موقع مل رہا ہے، اس کی خوشی کا میں اظہار لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی طب کو سیکھنے والے، طب کو سمجھنے والے، طب سے محبت کرنے والے لوگ اب موجود ہیں۔ گو وقت نے کچھ کروٹ اور ملی ہے، طب کو اتنا وقت کام بنا دیا گیا ہے، اور جو حقیقی طب تھی اس کا چہرہ ہم سے اجل ہو گیا ہے۔ ایک بات جو میں
آج کچھ باتیں میں تمہیدی آپ سے بیان کروں گا، پھر میں اس کے بعد اپنا سبق جو آج صحت کی نبضوں کا سبق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ صحت کی نبضیں 6 جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چھوٹا سا خاکہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے، اور تمام احباب و دوست میرے سبق میں جہاں کہیں کوئی سوالیہ نشان ہو وہ اس کو نوٹ کر لیں، اور سبق کے بعد کچھ ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دوں گا کہ آپ وہ طبی سوال جو ہیں وہ مجھ سے کریں۔ انشاءاللہ وہ سبق جو ہے آج کا اسی طرح مکمل ہوگا کہ آپ یقیناً سوال کریں گے تو وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل کسی پوشیدگی میں نہیں رہے گا، وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے جمعے کے لیے وقفہ کرنا ہے۔ جمعے کے بعد ادارے کی طرف سے آپ سب کے لیے کھانا پیش ہوگا جمعے کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد پھر میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ تمام احباب و دوست مل جل کر ایک دوسرے کا تعارف، ایک دوسرے کے سوال و جواب، جو بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی اس کو وہ دوسرے سے سمجھے، اور اگر وہ معاملہ حل نہ ہو تو پھر انشاءاللہ اس کو یہاں ہی حل کر لیا جائے، نہ کہ اسے باہر جا کے پھر کیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ دعاؤں کے ساتھ آپ کی رخصتی ہوگی۔ اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، اور اللہ خیر و عافیت سے آپ کا واپسی سفر جو ہے وہ بھی اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، آج میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد نظریے کی بات نہیں، صرف طب کی بات ہے۔ میرا نظریہ، آپ کا نظریہ، سب کا نظریہ یہ ہو کہ ہم طب کو اس دلہن کی طرح سجا دیں کہ وہ ہر گھر میں سکون اور راحت کا سبب بن جائے۔ ہر طبیب اپنی احساس کمتری کو ختم کر دے، اور وہ ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے اپنی طب پہ اس میں اتنا عبور حاصل ہو کہ وہ کسی اور طرف نہ جھانکے۔ انشاءاللہ یہ بات یہاں ثابت ہو جائے گی کہ کیا واقعی یہ باتیں سچ ہیں جب آپ 6 سبق مکمل کر لیں۔ دوستوں نے، حکمائے کرام نے، جو کہ اپنا کافی مقام اور قد کاٹ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی بہت دفعہ میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹ جو ہیں اس دیکھنے کرانے کے کوئی حد نہیں، ہونے چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی نادانی کی بات ہے کہ تشخیص ڈاکٹر کرے اور علاج حکیم کرے۔ بات بنتی نہیں، بات سجتی نہیں۔ ڈاکٹر کہے کہ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، اور مریض آ کر کہے کہ جو مجھے ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے، اور وہ حکیم وہی سمجھ کے اپنا علاج معالجہ شروع کر دے۔ کیا وہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر نے ہیپاٹائٹس بتایا ہے، وہ حکیم بیچارہ نہیں جانتا کہ ہیپاٹائٹس ہے کیا۔
وہ کسی سے پوچھ پاچھ کے دو چار باتیں پھر وہ اپنا علاج شروع کرے، یہ احساس کمتری یا لنگڑی لولی، یہ تجویز اور تشخیص کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک بزرگ لاہور تشریف لائے، اپنے پیشاب کا عرضہ تھا، بوڑھے آدمیوں کو پیشاب کا عرضہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے کسی بیٹے کے گھر کسی گاؤں سے تشریف لائے، تو وہ کچھ دن وہاں رہے۔ اب انہیں بار بار پیشاب کی حاجت ہو، انہوں نے دیکھا کہ لاہور والے تو مینار پاکستان کے پاس بادشاہی مسجد کا بھی خیال نہیں کرتے، جہاں ان کو پیشاب آیا وہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس سہولت سے خوب فائدہ اٹھایا، جہاں پیشاب تھی حاجت ہوئی کہیں وہ دیوار کے سارے بیٹھ گیا، پیشاب کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں گئے۔ اب انہوں نے اسی ترتیب سے پیشاب کرنے کا جو ایک ان کو عادت تھی وہ انہوں نے جاری رکھی۔ تو وہ گاؤں کی عورتیں جو تھیں انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ کو یہاں رہتے ہوئے اتنی عمر ہوئی ہے، پہلے تو آپ اتنی یہ غلط طریقہ کار استعمال نہیں کرتے تھے، اب آپ جہاں چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، نہ کسی بیٹی کا لحاظ ہے، نہ کسی عورت کا لحاظ ہے، نہ کسی بہن کا لحاظ ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو لاہور بنا دوں، لیکن آپ نے بنانے نہیں دینا۔ محترم، میری ٹپ کو جی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو کچھ اور بنا دیا جائے، اس کو آدھی ایلوپیتھی اور آدھی یونانی رہنے دیا جائے، لیکن ایسا نہ آج ہے نہ کل ہوگا۔ جو لوگ ایسی بات سمجھتے ہیں وہ ٹھوکریں کھائیں گے اور پریشانی میں پڑیں گے۔ میری گزارش ہے کہ یہ ہم وہ ٹپ سیکھیں، انشاءاللہ سوالن جواباً بھی معاملہ چلے گا، ساری باتیں آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں انشاءاللہ ان کا جواب دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ کو اس مقام پر انشاءاللہ انگلی پکڑ کر لے جاؤں گا جہاں آپ بھی میری طرح ہی درج کر اکڑ کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں گے کہ ہم بغیر ٹیسٹوں کے بھی علاج کر سکیں۔ میں نے جو دعائیہ آیات کریمہ پڑھی ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اس علم کے لیے، ویسر لی امری، اور اے اللہ میرے لیے آسان فرما دے یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان میں وہ تاثیر اور روانی دے دے کہ میں آپ لوگوں کو، سامعین کو، سننے والوں کو میں سمجھا سکوں اور ان کی وہ سمجھ میں آئے۔ عزیزان محترم، ہم نے یہ مفرد اعضاء کا جو لفظ ہے یہ صرف قانون مفرد اعضاء سے ہی منسلک نہیں، بلکہ یہ لفظ ہماری طب سے، بنیادی طب سے، دل، دماغ اور جگر، یہ مفرد اعضاء ہے، یہ طب یونانی کی جان ہے جس میں انسانی کا پورا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس جسم انسانی کے سرکل کو سمجھنے کے لیے
اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ایک چھوٹا سا جملہ فی قلوبہم مرض، مرض دل میں ہے. آگے میں بات اپنی کی کروں گا. علماء جو ہیں وہ اس کی تشریح اپنے علم کی وسعت سے کرتے ہیں. میں نے جب اس آیت کریمہ کو جب طب کی نظر سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ فی قلوبہم مرض، مرض تو دل میں ہے. اب دل میں کیا ہے؟ دل میں خون ہے. دل میں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ دل میں خون ہے. اب خون کو جب ہم نے اپنی طبی نظر سے دیکھا تو اس میں ہمیں صدا، صفرا اور بلغم ملا. تینوں چیزیں مرکب ہوئی، خون تیار ہوا. اب دل میں خون ہے اور خون میں تین چیزیں مرکب ہیں. صفرا کو دیکھا تو جگر سامنے آ گیا. بلغم کو دیکھا تو دماغ سامنے آ گیا. جب ہم نے صدا کو دیکھا دل سامنے آ گیا. اب بات ملتی جا رہی ہے. اب ہم نے صدا، صفرا اور بلغم تین چیزوں کو ہم نے خون میں پایا. اب ہم نے دماغ سے پوچھا، اس نے کہا جی میرے تو دو سسٹم ہیں، ایک خام بلغم ہے اور ایک بلغم ہے. یہ پہلے سے موجود ہے یہ باتیں. دل سے پوچھا، اس نے کہا جی میرے بھی دو سسٹم ہیں. وہاں دو سسٹم کے ساتھ اللہ نے دو سرکل جوڑے ہوئے ہیں. کسی چیز کا احساس ہونا اور پھر آگے حکم ہونا. دماغ کے دو کام سامنے آ گئے. اب ہم نے دل سے پوچھا، اس نے کہا جی ایک خام صوبہ ہے اور ایک پختہ صوبہ ہے. پتا چلا کہ ایک جو خام ہے وہ جو ہمارے ارادے سے حرکت کرنے والا جو سسٹم ہے یہ اس کی جگہ ہے، اور جو پختہ صوبہ ہے وہ غیر ارادی ہمارے جو سسٹم چل رہے ہیں، سینہ ہے، دل ہے، آنکھوں کا کہیں سسٹم ہے جو نہ ہم اپنے مرضی سے تو چلاتے ہیں نہ اس کو بند کرتے ہیں. صوبہ کے دو سسٹم بھی سامنے آ گئے. اب ہم نے جگر کی طرف آئے تو جگر نے کہا جی میرے بھی دو سسٹم ہیں، ایک جو مفید چیز ہے، جو فائدے والی چیز ہے اس کو جسم کے اندر جذب کرانا، اور جو فالتو چیز ہے اس کو جسم سے خارج کرنا. ایک کو جاذبہ کہہ دیں اور ایک کو نازلہ کہہ دیں. اب یہ قرآن حکیم کی اس آیات کی روشنی میں ہمیں مفرد اعضاء مل گئے. صدا، صفرا اور بلغم، قلب و عضلات، جگر و غدد اور دماغ و اعصاب. ان کے دو دو سسٹم ہمارے سامنے آ گئے. اب اس کو آگے نہیں لے کے جاؤں گا یہاں سے تھوڑا سا، کیونکہ اس کے ذائقے ہیں، اس کے اور معاملات جو ہیں، رنگ ہیں، وہ ابھی انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا یہ معاملہ. اب ہم نے
مفرد آزاد کو تو جان لیا، اس کی ذرا تاریخ بھی دیکھ لیں، یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ کہاں سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. یہ قلوبہم مرض تو سمجھا دیا گیا نا. تو جب میں نے طب کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے جسم انسان کے اندر قلب و عضلات، مادر شکم میں سب سے پہلے قلب و عضلات بنتے ہیں، اس کے بعد جگر و غدد بنتے ہیں، اس کے بعد دماغ و اعصاب بنتے ہیں. اب یہاں بھی یہ 3 چیزیں سامنے آ گئی، وہاں بھی 3 چیزیں سامنے آ گئی. تو یہ 3 چیزیں مفرد ہیں، اس کے بعد جسم اٹھنا شروع ہوتا ہے. اب یہ مفرد ہیں. اب قرآن حکیم الحمدللہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم شروع ہو رہا ہے. اللہ میں تیرے اس قرآن پاک پہ کتنا بھی ناز کروں، جتنے بھی اپنے ایمان کو پختہ کروں، کم ہے. میرے اللہ نے کہا کہ انسان کے لیے تو میں نے قرآن بنانا ہے، یا مجھے تو اور کوئی ضرورت نہیں. تو یہاں 3 مفرد چیزیں پہلے تیار ہو رہی ہیں. پہلے میں بھی 3 مفرد الفاظ استعمال کروں. الف، لام اور میم. آئیے بہت آگے کرتے ہیں. الف، لام اور میم. علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس میں اشارہ ہیں. اب اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا ایک نفس تمہارے جسم میں ہم مارا ہے، ایک نفس تمہارے جسم میں لوامہ ہے، ایک نفس تمہارے جسم میں مطمئنہ ہے. آئیے اس قرآن کریم سے جس میں انسان کو یوں جوڑتے ہیں. اللہ کرے ہمارا الف پہلے اس لیے آیا کہ پہلے بنا ہی دل ہے، پھر جگر بنا. اللہ نے کہا لام، پھر دماغ بنا. اللہ نے کہا میم. جس میں انسان کی ترکیب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں یہ تو مرتب تھا نا. آئیے یہ تو مفرد تھا، آئیے میں مرتب کی بات کروں. اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ للمتقین. یؤمنون بالغیب، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. اس کا دماغ کے ساتھ تعلق ہے، یہ ایمان ہے. اور یقیمون الصلاۃ، اگر آپ نے ایمان کا اقرار کر لیا تو آئیے میرے محمد و رسول اللہ کی غلامی میں آ جائیں. اگر وہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں تم بھی باندھ لو، وہ رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں تم بھی کر لو، وہ ظہر کو اتنا پڑھتے ہیں آپ بھی اتنا پڑھ لو، وہ فجر کو اتنا پڑھتے ہیں آپ بھی اتنا پڑھ لو. جو یقین الصلاۃ، ایمان کے بعد غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم تعظیم آ گئی. اب یہ حرکت کرنا جیسا کہ میں پہلے بیان کرتا ہوں اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. الگ سے ہمارا دین ہے. پہلے جو میرون بالغیب، پہلے ایمان کو، پھر ایمان کے بعد رسالت کو، پہلے توحید کی، پہلے توحید کی، اب رسالت آ گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب سے تمہارے جگر کا سسٹم آ گیا. کچھ آپ کھا لو، کچھ آگے خرچ کر دو. اب آگے قرآن ہے، آگے پورا جسم انسان ہے، 80 کھرب پھل کا مجموعہ انسان ہے. اور قرآن کے اندر بھی پھر اسی طرح آپ پڑھ کے چلے. عزیزان محترم، فی قلوبہم مرض. آئیے ہم اپنی طب کو قرآن سے سیکھیں. اگر کوئی شخص اس طرف نہیں آئے گا تو کوئی ہو، اس کا قد کاٹ کچھ بھی ہو، مجھے پرواہ نہیں. ارادہم اللہ آئے پوچھ لیں. اگر اس سسٹم میں نہ آئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں بچانے والی. ارادہم اللہ مرض بڑھتا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور انہیں دکھ دینے والے لمحات جو ہیں وہ آج. آئیے ہم تفریح کو ختم کریں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ ملتان کی ہے، یہ پشاور کی ہے، یہ گجرانوالے کی ہے، یہ یونان کی ہے، یہ عدنان کی ہے. چھوڑیں. آئیے طب کو سیکھیں. طب کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. جو باتیں میں نے کی ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا. ازادہم اللہ مرضا. اگر آپ نے ان مفرد ادا پہ تجویز و تشخیص کو مرکوز نہ کیا، آپ نے ان کو سیکھ کر ذکر نہ کی، ازادہم اللہ. اللہ کو کسی کو منع نہیں کرتے، لیکن جب تمہارے پاس ایک رستہ حق، سچائی والا رستہ آ چکا ہے، اور اگر تم اس کو اپناؤ گے نہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہوگا، لیکن آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے، آپ کا دماغ کام میں آ جائیں گے. ابھی جانے وہ اب ہم ادھر آئیں. اب ہم نے وہ دل دماغ کو کیسے پڑھا؟ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ دل کو کیسے پڑھیں؟ دماغ کو کیسے پڑھیں؟ جگر و قدرت کو کیسے پڑھیں؟ اللہ نے میں نے اس کو بڑے آسان سے پیرائے کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ میرے پاس یہ حاضری لے لیں، انشاءاللہ آپ کو کسی جگہ ٹھوکر نہیں آئے گی. آپ ساتھی اور رہبر بن جائیں گے دل سے. جی ہاں، اب آپ نے اپنی کڑائی کی ان چاروں بجلیوں کو استعمال کرنا ہے. آج میں نے صرف صحت کی نقطیں بیان کرنی ہے. آپ نے اس کے بارے میں پھر سوال و جواب کرنا ہے. عمر کا کچھ تقاضا بھی ہے. وقت تھا
ایک 6 گھنٹے میں ساتھ کا بعد نہیں لائے، 6 گھنٹے میں نے وہاں اکیلے نے اپنی اسکرپٹ کو پیش کیا ہے. الحمدللہ. پھر بھی عزم ہے، ہمت ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار پہ پورا اتروں، لیکن آپ کہیں کمی رہ جائے عمر کے تقاضے کی وجہ سے میں پہلے سے آپ کی معذرت کرتا ہوں. ہم نے 6 سبق پڑھنے ہیں. 6 سبق. سب سے پہلے ہم نے صحت کی 90 پڑھنی. اب نبض کی جو تاریخ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. سب سے پہلے صحت کی 6 نبضیں. جس حکیم کو صحت کی نبضوں کا ہی نہ پتا ہو، اس کے سامنے کوئی آدمی دیکھنے کے لیے کہ حکیم صاحب کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، وہ آ کر نبض پکڑائے اور حکیم صاحب اپنی رام کہانی شروع کریں، تو کہہ دی ڈاکٹروں نے تو مجھے کہا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، اور واقعی مجھے کچھ نہیں ہے. میں تو 300 پیسے ملنے آیا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ کو نبض بتا کے ذرا حکمت کا اندازہ ہو جائے. آپ نے صحت کی نبضوں کو پہلے یاد کیا، اور اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں اپنی کلائی دیتا ہے اور آپ کو صحت کی نبض کا پتہ ہے، تو پھر آپ اس سے بات نہیں کھائیں گے، آپ اس کو جیت لیں گے. جی اب وہ صحت کی 6 نبضیں، 2 ان کا تعلق دماغ کے ساتھ اور 2 دل کے ساتھ اور 2 جگر. یہ جو نبضیں میں بیان کرنے لگا ہوں یہ صحت کی نبضیں ہیں. جو خام بلغم والی نبض ہوگی وہ چاروں انگلیاں جب آپ رکھیں گے تو پہلی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے جس نبض کا احساس ہوگا وہ نبض خام بلغم والی، تر گرم نبض قانون مفرد ادا میں اعصابی ہوتی. جی تینوں لفظ میں نے بول دیے ہیں. تر گرم، خام بلغم اور اعصابی ہوتی. اس کے بعد دوسری لفظ آسان جو آپ کی گرفت میں آ جائے، لمبی کہانی نہیں. جی تھوڑی سی یہاں بھی بات کرتے ہیں، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. میں چاہتا ہوں ایک لمحہ آپ کا جو ہے وہ سمجھانے کو جانا ہے. ایک بادشاہ نے کہا کہ کوئی مجھے کہانی سنائے اور میں تھک جاؤں، کہانی سنانے والا نہ تھکے، میں اسے انعام دوں، اور جو ایسا نہ کر سکے گا اس کو میں سزا دوں گا، وہ میری مرضی میں. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہانی سنائی، کسی نے 2 دن 4 دن 10 دن تھک گئے، وہ سزا کے مستحق ہو گئے. ایک دانا حکیم بھی، حکیم کو ماں نے بنائی بھی ہے، کہا یا بادشاہ نے یہ کیا کام شروع کر دیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بھی کہانی سنائے آیا ہوں، میری بھی کہانی سنی. آپ بھی سنا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک زمیندار تھا، اس کے 100 مربع زمین تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میری ایک شرط ہے آپ کے ساتھ کہ جب میں نے لفظ پہلا ختم کرنا ہے تو آپ نے مجھے پورا دینا ہے، ہاں بھائی آگے کیا ہے، ایسے آپ نے بولنا ضرور ہے. یہ شرط طے ہو گئی. اب اس نے کہا جی اس نے باجری بھی دی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا بہت ڈھیر، ٹھیک ہے 100 مربوں کی باجری تو بڑی. اس نے کہا جی وہ ایک بہت بڑا مکان بنایا گیا، اس کے اندر اس کو بند کر دیا گیا، اور اچانک اس نے ایک چھوٹا سا سوراخ کسی غلطی کے سوا رہ گیا.
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ایک چڑی کو پتہ لگ گیا. وہ چڑی اندر گئی, اس نے ایک دانہ اٹھایا اور اڑ گئی. بادشاہ نے کہا پھر, اس نے کہا وہ چڑی پھر آئی, اس نے پھر ایک دانہ اٹھایا اور اڑ گئی. بادشاہ نے کہا پھر وہ آئی. تو بادشاہ ذرا تنگ پڑ گیا. اس نے کہا جی آگے. اس نے کہا پہلے یہ کوٹھا خالی ہوگا تو آگے جاؤں گا. خالی ہونا. بہت سارے میرے علماء کرام اتنی لمبی بات کرتے ہیں, وہ ختم ہونے بھی نہیں آتی, لیکن وہ کسی کے دامن میں بھی. میری گزارش ہے کہ ہم مختصر بات جو کہ ہمارے گرفت میں آئے, ہماری سمجھ میں آئے, وہ لفظوں کی بات کر رہا تھا. 2 لفظیں دماغ کی شہادت والی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے جو لفظ محسوس ہو وہ اعصابی ہوگی یا تر گرم یا خام رکھے. اب یہ 2 لفظ یہاں پہ ذکر یہ صحیح. اس کے بعد 2 لفظیں ہمارے فن کو